یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن حدیث پاک کا خلاصہ ہے 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے گناہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے. الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں. تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے. حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا. جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے. ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں. جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. یاد رہے جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی. جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر. مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے. برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا. اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا. حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے. میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے. جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. خطبہ دینے والا کہتا ہے وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے. فإن التقوی سنام ذر الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے. ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے اور فرمایا گیا
کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں. ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے. آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں. بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے. کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا. اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے. مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے. ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو. مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے. کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں. مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے. لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے. کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا. میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے. سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں. اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں،
सारा रास्ता वो गवाह हो जाए कि मैं गुनाह करते करते गुजरा हूं। मोटरसाइकिल पे जा रहे तो कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनेंगे, एक एक सड़क को गुनाह का गवाह कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि मेरा सफर भी जारी हो, मेरा जिक्र भी जारी हो, मेरे जबान पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भी जारी हो, जिधर से गुजरूं वो जगह मेरे जिक्रुल्लाह की गवाह बन जाए। जुम्मे के खुतबे में एक और बात हमें डराई जा रही है, समझाया जाता है, वो अन्नल्लाह लैसा बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। वो देख रहा है, वो गाफिल नहीं, हम गाफिल होते हैं, वो रब गाफिल नहीं है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर आगे जाकर हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दर्स किस प्यारे अंदाज में खतीब दिया करते हैं। फरमाया जाता है फ़इन्न सुनन हियल अनवार, इसलिए कि सुन्नतें यही अनवार हैं। वज़य्यनू कुलूबकुम बिहुब्बि हाज़ा नबिय्यिल करीम, और मुज़य्यन करो अपने दिलों को उस नबी करीम की मोहब्बत से। अगर दिलों को मुज़य्यन करना है, दिलों को डेकोरेट करना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुज़य्यन करो। फिर फरमाते हैं फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लुह। गौर से सुने कि मोहब्बत वही ईमान है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला। हर जुमे को 3 बार ये ऐलान सुनते हो, कभी इसका माना समझने की कोशिश की। ये बताया जा रहा है खबरदार नहीं है उसके लिए ईमान जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। अरे मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, आका की मोहब्बत ये ईमान की जान है, ईमान की असल है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और ये बात फकत इस खुतबे में नहीं बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। मेरे आका फरमा रहे हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये ईमान की असल है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। हम भी नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा बेहतरीन नारा है और यही बात हमें हदीस भी सिखा रही है। जिंदगी फजूल है। अगर वाकई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या वाकई मोहब्बत है या खाली नारा ही है। मोहब्बत होती तो मैं ऐसा होता, वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो मेरा ऐसा किरदार होता कि आका फरमाए कुछ और मैं करूं कुछ। अरे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात से भी मोहब्बत होती, उसकी हर अदा से भी मोहब्बत होती है। देखो मोहब्बत की तो सहाबाए किराम ने की, कैसी मोहब्बत की कि आज सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें समझाया जा रहा है कि अगर रब अज़्ज़ वजल की तरफ से बरकतों को पाना है, रहमतों को हासिल करना है, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल फरमा दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो इत्तिबा मेरी करो। क्यों, क्या होगा? अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। सरकार की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए मेरे पीछे इस्लामी भाई, ये कुरान का भी हुक्म है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए। मगर बदकिस्मती से आज मोहब्बत का दावा तो हम सब करते हैं, मगर सुन्नतों से हम सारे जिंदगी से ऐसा लगता है कि दूर गुजार रहे हैं। हमारे असलाफ कैसे मोहब्बत करते, कैसे इताअत करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक अकबर हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी वफात का वक्त आता है, सारी जिंदगी तो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया, आखिरी वक्त क्या आलम है। अपनी वफात से चंद घंटे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कफन मुबारक में कितने कपड़े थे और आपकी वफात किस दिन हुई थी। देखो सुन्नत पर अमल का जज्बा कैसा है। इंतकाल के वक्त पूछा जा रहा है कि कफन में मेरे आका के कितने कपड़े थे, वफात किस दिन हुई।
اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے، اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے۔ وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے۔ سوچئے یہ کیسی محبت ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان پر پرنالا تھا، اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا۔ حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجیے۔ جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں؟ اس قدر محبت۔ مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے، جناب کیا کروں، 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے، اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے، اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو۔ جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے، پتہ ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جواب آئے گا، نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے نعرہ لگائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے، ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور فرمایا، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے، پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی۔ بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں،
10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینا، ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی. خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا. اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دکھتا ہوں، آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا، اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں. پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور جناب انداز ہی دوسرا ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے. محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. محبت کیجئے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا.
वद्दय्यानु ला यमूत, और जिसने फैसला करना है, जिसने बदला देना है, वो मरता नहीं, उसे मौत नहीं आती। इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदान, कहा गया कर ले जो कुछ करना है, बदला दिया जाएगा। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत। ये इतनी जबरदस्त हदीस है। फरमाया अलबिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होती, नेकियां करते जाओ, जमा कराते जाओ, वो रब नेकोकारों का अजर जाया नहीं करता। वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह करके हम भूल जाते हैं, मगर ये गुनाह भुलाया नहीं गया, कहीं नोट हो गया है। हम बड़े अजीब लोग हैं, हमने इतने गुनाह किए हमें याद ही नहीं है। नेकियां सारी याद रखी हुई हैं, हमारे असलाफ नेकियां भूल जाते, गुनाह याद रखते। आज हमें ये भी याद है कि 15 साल पहले मदीने गया था, 10 साल पहले मैंने वो मस्जिद को पैसे दिए थे, 5 साल पहले फला गरीब की शादी करवाई थी। किसी के साथ 10-15 मिनट बैठो, अपनी 15 साल की नेकियां गिनवा देता है। उससे पूछे जनाब कल झूठ बोला था, याद है? 15 साल पुरानी नेकी याद रख के गिनवाई जा रहे हो। कल झूठ बोला था, आज सुबह तुमसे बदनिगाही हो गई थी, याद है? थोड़ी देर पहले आपने गीबत की थी, वो याद है? कैसे लोग हैं हम गुनाह करी जा रहे हैं, भूली जा रहे हैं, मगर वह ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाएगा। वद्दय्यानु ला यमूत, मैं मर जाऊंगा, मगर जिसने फैसला करना है, जिसने हुक्म सुनाना है, उसे मौत नहीं आनी। अगर गुनाहों पर पकड़ हुई, हम कहाँ जाएंगे? इसी जुम्मे के खुतबे में कुरान पाक की एक आयत हर जुम्मे को याद दिलाई जाती है। फरमाया गया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जमा कंजुल ईमान, तो जो एक जर्रा भर भलाई करे उसे देखेगा, और जो एक जर्रा भर बुराई करे उसे देखेगा। ए नेकियां करने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए नमाजें पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए रोजे रखने वालों, ए जिक्र करने वालों, ए हलाल कमाने वालों, ए नेकी की दावत देने वालों, ए अल्लाह की रिजा के काम करने वालों, तुम्हें मुबारक हो। कुरान ऐलान कर रहा है जो जर्रा भर भलाई करेगा उसे देखेगा। और ए नमाजें कज़ा करने वालों, ए हराम बोलने वालों, ए हराम देखने वालों, ए छुप छुप कर गुनाह करने वालों, ए मुसलमानों के माल दबाने वालों, ए अपने माँ बाप को सताने वालों, ए हराम रोजी कमाने वालों, ए झूठ बोलने वालों, गीबत करने वालों, बेहया औरतों से दोस्तियां करने वालों, सुनो, कुरान कहता है जो जर्रा भर बुराई करेगा वो देखेगा। क़यामत के दिन अगर हमारी बुराइयां हमारे सामने कर दी गई और कहा गया पढ़ो, हम कहाँ जाएंगे? मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान में जा बजा ये हुक्म मौजूद है कि क़यामत के दिन नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा। खुशखबरी है उनके लिए कि जिनके सीधे हाथों में नामा अमाल दिया जाएगा। मगर कुरान ही कहता है कि बदनसीब होंगे चंद लोग वो जिनकी पीठ तोड़कर उनके बाएं हाथ में उनका नामा अमाल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा अपना अमाल नामा पढ़कर सुनाओ। जरा सोचो तो सही, हमारे अमाल नामे में क्या क्या है। अरे छुप छुप कर गुनाह किए हैं, रात के अंधेरे में दरवाजा बंद कर करके गुनाह किए हैं। अगर वो पढ़ने पड़ गए तो कहाँ जाएंगे? उस मैदान महशर में हमारे आका भी होंगे, तमाम अंबियाए किराम भी होंगे, सहाबाए किराम भी होंगे, हमारे गौसे आजम भी होंगे, हमारे पीरो मुर्शिद भी होंगे, हाँ हमारे वालिदैन होंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले दोस्त भी होंगे। हम कैसे अपनी गंदी बातें पढ़कर सुनाएंगे? न करो ऐसे काम जिसके लिए कयामत के दिन शर्मिंदा होना पड़े, न करो ऐसे अमाल के कयामत के दिन जवाब न बन पड़े। नेकियां जमा कर लो, हम सब ने दुनिया से जाना है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, फकत दुनिया के लिए ना जियो। कब्र में तिजोरी नहीं, कफन में जेब नहीं, फकत माल जमा करने के लिए ना जिए। कब्र में हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ, वो रब बड़ा करीम है, आओ उससे माफी मांग लो, आओ तौबा कर लो, आज रब की बारगाह में सर को झुका लो। मेरा रब इतना करीम है, बंदा सारी जिंदगी गुनाह करे, एक बार सच्ची तौबा कर ले। हदीस पाक में आता है अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है
اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آؤ آج توبہ کر لو. نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا کریم ہے کہ ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے. میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے، رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا، بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے. سوچو کب تک گناہ کرو گے؟ ارے کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آپ پکارو اسے، کر لو سچی توبہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود. قبر میں خوب کام آتی ہے، بے قصوں کی ہے یار غار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والے زخمی حالت میں نماز پڑھے ہیں. آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھوں گا. آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں گیا. نماز کو اتنا ہلکا جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز چلی جائے ہے؟ سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا ہے؟ بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے. ہاں نوکری والے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا ہے. کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے. تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں. حالانکہ نماز وہ برکت والا کام ہے. نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمائے گا. نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی. نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا. نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے، مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے ہیں. مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے جو تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا
دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے۔ کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا، نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا۔ ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے، طاق راتیں بھی ہیں، مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا۔ رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے۔ اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو وہ روحانیت، وہ برکت جاری رکھنی ہے۔ ابھی جو روزے بھی رکھنے ہیں نا انشاءاللہ، نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں۔ رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے۔ رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر، وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ۔ یہ غور کرنا ہے، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے۔ مہینہ بندہ کہتے نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے، کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کہیں اچھے کہتے نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا، صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھی، راتوں کو
ایک عجب رونق تھی ماشاءاللہ، ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسے ہی ہو گیا، تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا نا۔ یاد رکھیے، قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے۔ رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دیے، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے، اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے۔ اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت یہ سمجھی حدیثیں سنانے آیا ہوں۔ جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو کہتے نا کہ بیان تیار کرتے کرتے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی۔ آج وہ حدیثیں ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، کچھ اعمال بتاؤں گا، کچھ حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گئے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے۔ عمل تو بعد میں سنیں گے، یہ فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے۔ اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے۔ ہاں، ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا مسکرانا ہے۔ اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، مگر احادیث میں جب جہاں جائے لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، جو بھی کام بتانا ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام میں رب راضی ہو جائے گا۔ رب کا مسکرانا لفظ کیسا ہے یار، جس کو کہہ رہے دل کی کلیاں کھل اٹھیں کہ زندگی میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو یہی زندگی کا حاصل ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آئیے آج مدری چل کے ناظرین آپ بھی اٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ، جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے، وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو مزے کو مزہ آ جائے۔ تو اب کام کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں رحمت خاص برستی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں، یہ دو اہم فضیلتیں ہیں۔ جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے، اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا نامی علاقے کی طرف چل رہے تھے، چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا، اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کیسی پیاری التجا ہے، تو نہیں بخشنا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی ایک یاد تازہ کرنے لگے۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے،
اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری. اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخش